لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین جمعہ، جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں یا قرآن حکیم پر جب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ القصص بول کر ایک سورت نازل کی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیت بیان کی۔ اس زمین کے ٹکڑے پر فرعون کہہ کر ایک ایسا شخص گزرا جو انسانیت پر ظلم کرتا۔ اللہ رب العزت نے جو انسانیت دنیا میں بھیجی، جو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، اس مخلوق میں یہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا۔ جو لوگ اس کو رب کہنے سے انکار کرتے، ان کے اوپر یہ ظلم کرتا۔ فرعون جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے پاس دنیا کے لاؤ لشکر تھے، دنیا کی لگ بھگ ہر طاقت اس کے پاس موجود تھی۔ دنیا کی ایک طاقت جسے جادوگر کہا جاتا ہے، کاہن کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جو ایک کاہن موجود تھا، اس نے کہا کہ اے فرعون، ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو غرق کر دے گا، جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ بس فرعون نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ دنیا سے اس کی حکومت کبھی ختم نہ ہو۔ اس کائن نے یہ کہا کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہر سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا کہ فرعون کیونکہ اس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے رعایا کی بھی ضرورت تھی، تو وہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیتا اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا۔ بالخصوص وہ مردوں کو قتل کرتا اور وہ بچے جو عورتوں سے تعلق رکھتی جو بچیاں ہوا کرتی ان کو چھوڑ دیتا۔ بنی اسرائیل میں سے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا۔ جب نیا سال آتا اس وقت بچوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کی مشیت ایسی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس سال یہ طے تھا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ باطل اپنے اعتبار سے کتنی بھی پلاننگ کر لے، آخری فیصلہ اپنے رب اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر نازل ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معصوم جو بچہ ہے، اس کے ذریعے دنیا کی جو سب سے طاقتور قوم کی بادشاہت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پیدائش کے زمانے میں تمام بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہوئیں کہ ارے میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ تم اس بچے کو سمندر کے اندر چھوڑ دو۔ ان کی والدہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو دریا کے اندر چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ کو جس ٹوکری میں چھوڑا گیا اس ٹوکری کے پیچھے چلتی رہتی اور دیکھتے رہتی کہ میرا معصوم بھائی کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا یہ کرنا کہ وہ دریا کا رخ فرعون کی گھر سے ہو کر جاتا تھا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایک مومنہ تھی، ان کے دل میں، ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نرم دل رکھا تھا اور وہ تھی بھی بے اولاد۔ دیکھیے اللہ کی مشیت کہ جو فرعون اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پوری دنیا کا مالک میں ہوں، ان کا حاکم میں ہوں، یہ دریاؤں کو میں چلاتا ہوں، سمندر میری وجہ سے روا ہے، یہ ہوائیں میرے حکم پر چلتی ہے، لیکن وہی فرعون ایک اولاد کو ترس رہا ہے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے ہوتے ہوئے فرعون کے گھر سے گزرتے، اس وقت چند عورتوں کی نظر پڑی اس ٹوکری پر. ایک تجسس پیدا ہوا، انہوں نے دریا سے ٹوکری کو باہر نکالا، اس میں دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت بچہ ہے. مفسرین بیان کرتے کہ جیسی حضرت آسیہ کی نظر حضرت فرعون پر پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت فرعون کی محبت ڈال دی. جیسے یہ شور مچا کہ اس ٹوکری میں بچہ ہے تو سپاہی وہ بچے کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت آسیہ آڑے آ گئی اور کہنے لگی نہیں، یہ بچہ میں نے اپنے لیے خاص کیا ہے. جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی تو فرعون نے کہا کہ نہیں، میں اس بچے کو قتل کر کے رہوں گا. حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ اتنے بچوں کو قتل کر چکے، کیا ممکن ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آپ کی سلطنت ڈبونے والا ہے؟ اتنے بچوں کو تو آپ قتل کر چکے ہیں. چونکہ بیوی کی بات تھی اس لیے فرعون ٹال نہیں سکا. فرعون اس بات پر مجبور ہو گیا کہ ٹھیک ہے. جب اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم بچے کی عادت و اطوار دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، ابھی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہونے لگے تو ان کے آؤ بھاؤ اسی طرف جانے لگے جیسے کسی مرد مجاہد کے ہوتے ہیں. تمام لوگ کے اوپر فرعون کی ایک جو ہے تو رعب غالب تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے تبھی سے فرعون کی داڑھی سے کھیلتے تھے. ایک وقت یہ ہوا کہ آزمائش کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں رکھی. ایک طرف جلتا ہوا شعلہ رکھا اور ایک طرف کے کھلونا مانند کوئی چیز رکھی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، دیکھے کس طرف جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ شعلے کی طرف بڑھا اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ شعلہ انہوں نے اپنی زبان پر رکھ لیا. اس بات سے ان لوگوں کا اطمینان ہوا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے جو یہ فرعون کی حکومت کو ڈبو دے گا، یہ تو کوئی معمولی بچہ ہے جس کو آنکھ کا بھی فرق معلوم نہیں ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی لکنیت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو فرعون ہیں، اس کے جو حوارین ہیں، یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. وہ بار بار فرعون کو یہ چیز سمجھاتے رہتے کہ ظلم ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے شرک کے بعد وہ ظلم ہے. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، تاریخ دانوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی حکومت کا بقا شرک پر تو ہو سکتا ہے لیکن کسی حکومت کا بقا ظلم پر نہیں ہو سکتا. فرعون کی حکومت شرک کے اوپر بیس تھی لیکن کئی سو سالوں تک چلتی رہی، لیکن فرعون جب ظلم پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بڑی طاقت کو ختم کرتا ہے ساتھ میں اس کا غرور بھی ختم کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بڑی طاقت کو ایک چھوٹی چیز سے ختم کیا. اگر آپ فرعون کا لاؤ لشکر دیکھیں، اس کی حکومت دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ کھڑے ہو جائے اور اس کے سامنے ایک لفظ بھی کہہ دے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سرکش ہو گیا ہے، اس کو دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دے. اب دیکھیے دنیا میں اس وقت کیسا خوف کا عالم ہوگا، کس طرح کی جو ہے تو ظلم جو ہے تو دندنا رہا ہوگا. لیکن اتنے کمزور موسیٰ جو اپنے ساتھ میں ایک بات کہنے کے لیے اپنے بھائی کا مطالبہ پیش کرتے ہیں اور ان کے مطالبے پر ان کے بھائی کو نبی بنایا جاتا ہے اور یہ دونوں بھائی جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. اگر آپ اس قصے کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی حجت قائم کر دی اور وہ قوم جو اتنی زیادہ ڈپریس تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دریائے نیل کے قریب لے کے جانے لگے، فرعون سے جو ہے تو چھٹکارا پانے لگے، اس وقت سامنے دریا آ گیا اور پیچھے جو ہے تو فرعون کا لشکر آ گیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اکیلے رہ گئی. اس وقت یہ قوم حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے اے موسیٰ تو نے تو ہم کو مروا دیا، تو یہ کہتا تھا کہ تو اس کے ظلم سے ہم کو پناہ ملیں گی، ہم کو نجات ملیں گی. یہ تو ہم تو ہمارے موت کے در پر ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، مجھ کو میرے رب پر پورا بھروسہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو لڑنا جانتے تھے، نہ ان کے خاندانوں نے کبھی ہتھیار دیکھے تھے، ان کے پیچھے جو لگے ہوئے تھے ایک ٹرین فوجی تھے.
ان کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ان سے مڑ کر ان سے لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا سمندر دریا میں ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ اپنا عصا مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت 12 راستے پیدا کر دیتا ہے۔ ان 12 راستوں سے وہ مظلوم قوم گزرنے لگتی ہے۔ جب وہ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیتی ہے، اس وقت فرعون یہ سوچتا ہے، اس کا لشکر یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگ بھی اس راستے سے گزر جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور چیز سے ختم کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں میری حکومت ہے، میری مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، وہ ایک معمولی اللہ کی جو قدرت کی شے ہے پانی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرعون کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس وقت فرعون کی عقل ٹھکانے آتی ہے اور یہ فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ایک بار جب اللہ تعالیٰ پردے ہٹا لیتا ہے، آگے کی دنیا بتا دیتا ہے، اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے پہلے اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے انسان جو گمراہ ہے ان کو یہ کہتا رہتا ہے، یہ اعلان کرتے رہتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان پر آتا ہے، آخری آسمان پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مظلوم، ہے کوئی ظلم کرنے والا، ہے کوئی ایسا گناہ گار جو میرے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے، میرے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن ایک بار جب موت کا فرشتہ دستک دے دیتا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے یہ جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو سنانے کی غرض یہ ہے کہ اس قصے میں ایک مظلوم کا اور ایک جو ہے تو ظالم کا ذکر ہے۔ فرعون اس قصے میں ایک ظالم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک مظلوم کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا ہم کو یہ معلوم ہو کہ دنیا میں ہمیشہ یہ 2 گروہ کام کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کبھی بھی یہ 2 گروہ سے خالی نہیں ہوئی۔ دنیا میں مظلوم ایک طبقہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ایک طبقہ ظالم ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے۔ آخر مومن ہونے کی حیثیت سے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا معاملہ ظالموں کے تئیں کیسا ہے۔ مسلم ہونے کے اعتبار سے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مظلوم کے تئیں کیسا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء فقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ظلم 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کا ظلم یہ ہے جو اللہ کے حقوق کے معاملے میں ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ان شرک ظلم عظیم، کہ شرک جو ہے تو ظلم عظیم ہے، یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے۔ دوسرا، مخلوق کے حق میں ظلم کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، مخلوق کے معاملے میں کوئی ظلم کرنا، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور اس کی تیسری قسم ہے اپنی ذات پر، اپنے جسم پر، اپنے نفس پر ظلم کرنا۔ آج جس حوالے سے ہم خطبہ جمعہ سماعت فرمانے والے ہیں وہ ہے دوسری کیٹیگری، کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ہونے والے ظلم کو کس طرح دیکھتا ہے؟ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک ڈھیل دی ظالم کو اور اس کے بعد پکڑ کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمیشہ اسی طرح سے ہے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب مظلوم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تفریق کے بغیر کہ مظلوم مومن ہے یا مسلمان، کافر ہے یا مشرک، یہودی ہے یا نصرانی یا کوئی دہریہ، اللہ تعالیٰ اس کی تفریق کے بغیر اس کی دعا کو عرش پر آنے دیتا ہے۔ جب کوئی مظلوم اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اس کی دعا آسمان کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور وہ دعا بادلوں سے اوپر چلے جاتی ہے، اور وہ دعا جب عرش تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا سے مخاطب ہوتا ہے اور اس دعا سے کہتا ہے، اے میرے مظلوم بندے کی دعا، تو انتظار میں رہے کہ میں ضرور تیرے ساتھ حق کا معاملہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ یمن کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور اللہ کے نبی نے ان کو تلقین کی۔
حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا لب اور لہجہ، اللہ کے نبی کے بات کرنے کا انداز، ان کے جسم کا ڈیل اور ڈول، مجھ کو اس سے یہ پتہ لگنے لگا کہ جیسے کوئی آخری وقتوں میں نصیحت کرتا ہے، اس لہجے میں اللہ کے نبی مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو ایسی وصیت کر رہے ہیں جیسے میری اور آپ کی آخری ملاقات ہو، اور یہ اللہ کے نبی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل جب جا رہے تھے اس کے بعد امکان تھا کہ اللہ کے نبی کی اور حضرت معاذ بن جبل کی ملاقات نہ ہو۔ اب دیکھیے، جس شخص سے ہماری آخری ملاقات ہو تو ہم کیسی قیمتی چیزیں نصیحتاً اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتاً کہتے ہیں کہ اے معاذ، تم کو ایک امیر اور ایک خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے، ایک حکومت کی طرف ایک گورنر بنا کر تم کو بھیجا جا رہا ہے۔ تم جب یہ لوگوں کے درمیان جاؤ، اس وقت ان کو تم دین کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا۔ اگر وہ بات مان لے تو پھر تم ان کو نماز کی دعوت دینا، جب وہ نماز مان لے تو پھر تم ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ اور ہاں یاد رکھنا زکوٰۃ کے تعلق سے کہ زکوٰۃ ہمارے ذمے لینا اور غریب عوام میں تقسیم کرنا ہے، تو تم یاد رکھو جن سے تم زکوٰۃ کا مال لو تو ان کے فربا جانور نہ لو جن جانوروں سے ان کو بہت محبت ہے۔ جب تم ان کے ایسے جانور لیں گے تو ان کے دل بستہ ہوں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ تم ان سے ہلکے جانور لو زکوٰۃ میں، یہ اسلامی قانون ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ تم ایسے ان کے گڑے سلے اور مریل جانور لو کہ جو مال زکوٰۃ میں آئے اور وہ غریبوں کو جائے تو ان کے دل ناراض ہو جائے کہ اس طرح کا مال ہم کو زکوٰۃ سے مل رہا ہے۔ تم میانہ روانی اختیار کرو، تم ان کے طاقتور جانور نہ لو جس کے ذریعے ان کے گھردار چلتے ہیں، جس کے ذریعے وہ کماتے ہیں، اور ایسے کمزور جانور بھی نہ لو جس کے ذریعے غریبوں کا حق مارا جائے۔ یاد رکھو معاذ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ مظلوم بن جائے گی، اور جب یہ قوم اللہ کے حضور دعا کریں گی اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کریں گا، کیونکہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے وہ صحابی ہے یا ادنا شخص، وہ متقی ہے یا مومن، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اللہ کے پاس یہ تفریق نہیں ہے۔ آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر خیال کرتے ہوئے کہ میری نمازیں کچھ زیادہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں عام لوگوں سے تھوڑے زیادہ روزے رکھ لیتا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے حج کی تعداد زیادہ ہے، کتنے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں نے 15-20 سال سے میری تہجد نہیں گئی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو متقی ہے، اور یہی تقوی کو وہ سوچتے ہوئے کبھی ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ میں تو اللہ کا مخلص اور چنندہ بندہ ہوں، اگر لغزش کے اعتبار سے مجھ سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھیے، ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے اے معاذ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو ہماری نمازیں حضرت معاذ کے سامنے کیا معنی رکھتی ہے؟ ہمارے روزے حضرت معاذ کے سامنے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہمارا تقوی کیا حضرت معاذ کے تقوی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت معاذ کے تقوی پر مظلوم کی بد دعا غالب آ سکتی ہے تو میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے اور آپ کے تقوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو یہ کہا کہ آپ ظلم سے بچ جائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو مخاطب کر کر ایسا سمجھیے کہ ہم کو کہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہاں کسی پہ ظلم کرنے والے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کو مخاطب کر کے یہ بات ہم کو کہی جا رہی ہے کہ ہم ہماری زندگی میں کہیں کوئی ظلم نہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو واپس نہیں جانے دیتا ہے۔ امیر اہل سنت امام احمد بن حنبل جس وقت دنیا میں خلق قرآن کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت مامون رشید جو مسلم دنیا کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، امیر المومنین ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ آج کے بعد قرآن کو کوئی یہ نہیں کہیں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بلکہ سب یہ کہیں گے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ ان کے تعلقات اس وقت کے گمراہ لوگوں سے ہو گئے تھے۔ ان کے ذریعے یہ عقیدہ ان کے
گھر چلا آیا تھا اور انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اور سارے لوگ اس وقت جو ہوا کرتے تھے، ایون جو بڑے علماء ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی خوف سے، پریشانی سے، ظلم اور ستم سے انہوں نے توریہ اختیار کیا اور اعلانیہ یہ کہنے لگے ہیں ٹھیک ہے اگر امیر المومنین کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو ہم لوگ بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اس وقت جو اس کے مشیر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اے مامون رشید، یہ پوری اسلامی دنیا ایک طرف اور اللہ کا مخلص بندہ احمد بن حنبل ایک طرف. اگر یہ پوری دنیا یہ مان لیتی ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، تب تک جب تک احمد بن حنبل یہ نہ مان لے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. جب احمد بن حنبل کے پاس میں آیا گیا اور پوچھا گیا کہ احمد بن حنبل بتاؤ کہ قرآن تمہاری نظر میں کیا ہے، احمد بن حنبل کو معلوم تھا کہ میں جواب دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. احمد بن حنبل کھڑے ہوتے ہیں اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں جان لے کہ میں احمد بن حنبل یہ بیان کرتا ہوں، یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. احمد بن حنبل جانتے تھے کہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا گیا، قرآن کو ایک نفس مان لیا گیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور یہ کہیں گے کل النفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لہذا قرآن بھی موت کا مزہ چکھ گیا، قرآن بھی مخلوق ہے، لہذا قرآن کا انتقال ہو گیا، قرآن کو ہمیں دفنا دینا چاہیے. اس کے پیچھے یہ معاملہ کار فرما تھا. اگر احمد بن حنبل ہٹ جاتے تو پوری دنیا میں یہ مان لیا جاتا کہ قرآن مخلوق ہے اور چند دنوں بعد قرآن کو دفنا دیا جاتا. آج ہمارے پاس اگر یہ قرآن موجود ہے تو پوری دنیا میں، پورے گلوب پہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی مانند جم گیا تھا تو وہ احمد بن حنبل تھے. اگر احمد بن حنبل جمتے نا تو ہم تک یہ قرآن اس طرح نہیں پہنچتا. حضرت احمد بن حنبل کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی تھی. حضرت احمد بن حنبل پر جو جلاد کوڑے برساتا تھا، خود اس کا اپنا ذاتی بیان ہے کہ میں حضرت احمد بن حنبل کو ایسے کوڑے لگاتا تھا اگر یہ ایک کوڑا کسی ہاتھی پہ مارا جاتا تو وہ بھی چیخ اٹھتا. ایسے 10 کوڑے حضرت احمد بن حنبل کو مارے جاتے. اور ایسا نہیں کہ ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا اس کے بعد دوسرا مارے گا پھر تیسرا مارے گا، بالکل نہیں. کیونکہ جس قوت سے وہ پہلا کوڑا مارے گا آخری کوڑا اس قوت سے نہیں مار سکتا. اس لیے ہر جلاد کو یہ حکم تھا کہ وہ حضرت احمد بن حنبل پر صرف 2 کوڑے مارے. اس کے بعد کوئی تازہ دم کھڑا کیا جاتا پھر وہ کوڑے مارتا. اس کے بعد پھر کوئی تازہ دم کھڑا کیا جاتا پھر وہ کوڑے مارتا. اور احمد بن حنبل وہ کوڑے کھانے والا شخص وہ وہی ہیں. ایک شخص احمد بن حنبل کے قریب ہوا اور کہنے لگا کہ احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایسے وقت میں آپ توریہ کر سکتے ہیں، ایسے وقت میں آپ ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں جو اس کے 2 معنی نکلتے ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ اپنے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا احمد بن حنبل نے کہ وہ لوگ جو بیچارے توریہ کر سکتے تھے وہ علماء توریہ کر گئے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں تاریخ لکھی جائے اس وقت یہ کہا جائے کہ اللہ کے بندے دنیا سے خالی ہو گئے تھے؟ کوئی اپنی جان اور کوئی اپنا مال اور کوئی جسم لے کے دین کے لیے کھڑا نہ ہوا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ خالی ہو جائے؟ یاد رکھیے میرا یہ جسم، میری یہ جان سب اللہ کے لیے ہے. میں اپنا جسم، اپنی جان سب اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں. کوئی دوسرا شخص آیا اور ان سے کہنے لگا آپ ایک وقت کے لیے کہہ دیجئے، اس کے بعد اب جب چھوٹ جائے تو اپنے عقیدے پر جم جانا. احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذرا فصیل سے سر اٹھا کر دیکھنا کہ باہر کا کیا معاملہ ہے. وہ شخص جاتا ہے اور جا کر فصیل سے جب باہر دیکھتا ہے تو کہتا ہے آ کر احمد بن حنبل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دوات اور قلم لیے کھڑے ہیں. وہ لوگ کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں. احمد بن حنبل کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ
اس بات پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر مجھ کو سولی پر لٹکایا جانے کا حکم ہے, مجھ کو تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا ہے, تو یہ لوگ دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ میں کیا عقیدہ بیان کر کے جاتا ہوں. تو سنو میرا عقیدہ. سب ان کے مخالفین کھڑے ہیں, روئے زمین پر ایک شخص نہیں ہے جو ان کی پشت پر کھڑا ہو اور ان کو ہمت دے. اس وقت احمد بن حنبل کہتے ہیں, لکھو میرا عقیدہ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ ہے وہ بندے جو ظلم کے خلاف پہاڑ جیسے جم گئے تھے. ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. کیوں نہ ان کو امام اہل سنت والجماعت کہا جائے. علماء کہتے ہیں کہ صرف اسی صفت کی وجہ سے ان کو امام کہا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا جب وہ یہ عقیدہ بیان کر رہے تھے. اب دیکھیے آج دنیا میں جتنے ممبر و محراب ہے, جتنے مکتب ہے, جتنے دعویٰ سینٹرز ہے, جتنے عالم ہیں, جتنے طالب علم ہیں, جو سب عقیدہ بیان کرتے ہیں, احمد بن حنبل کے مرہون منت ہے, انہوں نے ہم تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں. جب ظلم بڑھنے لگا, تکلیف محسوس ہونے لگی, امام احمد بن حنبل جب رہا ہو گئے, رہا ہونے کے بعد ایک وقت تہجد میں اٹھے تو زاروں قطار رونے لگے. احمد بن حنبل بہت اللہ کے سامنے جھک کر عاجزی کے ساتھ میں دعا کرنے لگے. جب دعا سے فارغ ہو گئے تو ان کا بیٹا پوچھنے لگا کہ والد محترم, میں نے آپ کو ایک زمانے سے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہوں, لیکن اس طرح سے دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. کہ آج کوئی خاص معاملہ ہے؟ احمد بن حنبل کہنے لگے, ہاں آج بہت خاص معاملہ ہے. جس وقت میں جیل میں ہوا کرتا تھا, میرے پڑوس کی جیل میں ایک ڈاکو اور ایک چور کو قید کیا گیا تھا, ابو الحیثم جس کا نام ہے. جب مجھ کو کوڑے مارے جاتے تو میرا بدن ٹوٹ جاتا. میں رات میں ایک وقت کے لیے سوچنے لگا کہ کیا میں یہ سارے ظلم و ستم برداشت کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ظلم و ستم مجھ سے برداشت ہوں گے؟ بس میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ابو الحیثم جو میرے سامنے سے گزرا تو کہا, کیا اے امام یاد رکھنا, ان کے کوڑے مجھ کو ڈاکہ ڈالنے سے نہیں روک سکے. اے امام یاد رکھ, تیرے پیچھے پوری قوم ہے, تیرا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. احمد بن حنبل کہتے کہ میرا بہت بہترین ساتھی, جس کے یہ جملے سننے کے بعد میرے پائے استدلال میں کبھی کمی نہیں آئی, میرے پاؤں جم گئے. میں جب بھی مجھ کو یہ بات یاد آ جاتی ہے, اللہ کے حضور اس سے دعا کرتے رہتا ہوں. اس سے دو مسئلے سمجھ میں آئے, ایک احمد بن حنبل کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ اگر ہم گناہگار ہے بھی تو لوگوں کو تلقین کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ ڈاکو یہ سوچ لیتا کہ میں ڈاکو ہوں, میں چور ہوں, میری کیا حیثیت کہ میں وقت کے امام سے بات کروں یا میں اس کو نصیحت کروں. لیکن دیکھیے اس نے امام احمد بن حنبل کو نصیحت کی, اور اس کی نصیحت کسی ریا پر مبنی نہیں تھی, کوئی اپنی جاو جلال ثابت کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کی جو رائے تھی ایک مخلصانہ رائے تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے مخلصانہ رائے کو جگہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا, ان کے دل میں القاء کیا کہ احمد بن حنبل کی لائف سٹوری لکھے, ان کی بائیوگرافی لکھے. لیکن کس کو یہ حکم ہوتا کہ اس چور کے اوپر روشنی ڈالے؟ لیکن یہ اللہ کا کرنا, یہ اللہ کی اس بندے سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احمد بن حنبل کی سٹوری میں جگہ دے دی. ورنہ اس کے لیے کون کتابیں چھاپتا اور کب یہ قصہ عام ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کی بنیاد پر اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. احمد بن حنبل پہ جب ظلم زیادہ ہونے لگے, احمد بن حنبل کو معلوم ہوا کہ مامون رشید ظلم کرتے کرتے تھک گیا ہے, اور اب وہ نئے قسم یہ ظلم ایجاد کر کے مجھ پر کرنے والا ہے. احمد بن حنبل اپنے جسم کے حوالے سے نہیں ڈرتے تھے, لیکن احمد بن حنبل یہ سوچتے تھے کہ اگر اللہ میرا صبر کا باند ٹوٹ گیا تو یہ عقیدہ کون بیان کرے گا. وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معلوم ہوا کہ مامون رشید میری طرف نکلا ہے, ترتوس سے اس نے یہ فیصلہ بھیجا ہے کہ مجھ کو گرفتار کر کے اس کے وہاں پر حاضر کیا جائے. اے اللہ, میں تیرے وہاں پہ مظلوم ہوں اور تو مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا. اے اللہ, امیر المومنین کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ تو ان کی پشت پر ہے, یہ عقیدہ صحیح ہے. اے اللہ تعالیٰ, تو میری مدد کر اور کچھ ایسا کر کہ میرا اور اس کا سامنا ہی نہ ہو سکے. اے اللہ تعالیٰ, اس دن کو, اس سانسوں کو اس کے لیے آخری کر دے.
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کی دعا کو واپس نہیں کرتا، کسی مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتا، خواہ وہ کافر ہو۔ یہ تو وقت کے امام احمد بن حنبل تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے واپس کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مظلوم بندے کی دعا کو قبول کیا، اور اسی وقت جو اس وقت کے مامون رشید امیر المومنین ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کوئی بڑے رینک پر ہو، کسی ہائی لیول پر ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عام معاملے میں مظلوم کی دعا سنتا ہے، چاہے مظلوم کیسا ہی ہو۔ ہمیں ان قصوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے مظلوم کی طرف سے ہونا چاہیے، ظالم کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کسی معاشرے میں اگر ظلم عام ہو جائے اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ظلم کی مخالفت نہ کرے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ اس بستی کے تمام لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے، خواہ وہ کتنے بڑے مومن ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مظلوم ہیں ان کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے روکنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو طاقت سے روکنا چاہیے، اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم لوگ کم سے کم دل میں برا جانیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ظالم کی حمایت تو نہ کرو، کم سے کم ظالم کا روپیہ اور پیسہ، رعب اور دبدبہ دیکھ کر اس کے بازو تو نہ لگو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ ظالم کے ساتھ کرے گا وہی تم لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ آخری درجے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مظلوم کی طرف سے خاموش کھڑے ہونا چاہیے، ہم نے کبھی ظالم کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی قیامت تک رہے گی۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے بازار میں دکان لگاتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ کھجور کی دکان لگا کر افطار کے لیے کھجور بیچتا تھا، کبھی اس شہر جاتا کبھی اس شہر جاتا، اس طرح اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک بار ایک شخص اس کے پاس سامان خریدنے کے لیے آیا، کیونکہ بدعقیدہ تھا، کافر تھا، مشرک تھا، نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ کیسے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا اگر ظالم کے ساتھ ہو جائے تو یاد رکھیے وہ مظلوم کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ مظلوم کی برابری اس لیے نہیں کرتے کہ مظلوم کی پشت پر خود اللہ رب العزت ہے، کوئی مظلوم کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر ظالم ہے تو ہم اس کے سائے میں آ جاتے ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو یاد رکھیے فائدے اور نقصان کا جو مالک ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں اس کی پشت پر ہوں۔ تو میں اور آپ کہاں جا سکتے ہیں دنیا میں؟ کائنات میں ہم اللہ سے ڈر کر کہاں چھپ سکتے ہیں؟ کہاں ہے جو اللہ کی حکومت آتی نہیں ہے؟ کہاں ہے جو کہاں سے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا؟ دنیا میں کوئی خطہ یا کوئی جگہ آپ ایسی نہیں بتا سکتے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے تو کار فرما نہیں ہے۔ جب وہ نوجوان اپنا بزنس کرنے لگا، وہ ظالم شخص آیا اور اس کو کہنے لگا کہ مجھ کو اتنے روپے میں فلاں چیز چاہیے۔ اب وہ بیچارہ مزدور آدمی کہاں سے یہ ساری چیزیں اس کو دے سکتا تھا؟ وہ تو سامان بیچ کر اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتا تھا۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ظالم طاقتور تھا۔ ظالم نے اپنی طاقت کا بیجا استعمال کیا، اس نوجوان کو مارا، اس کا سامان پھینک دیا، زمین پر اس کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ کچھ اس درجے ظلم کرنے لگا کہ آس پاس کے جو نوجوان ہیں، آس پاس کی جو بہنیں تھیں، جو بیچارے وہ خود نان مسلم تھے، لیکن اس شخص کو، اس مشرک کو آگے کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں نوجوان روزے سے ہے، تو اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا۔ لیکن وہ ظالم اپنی مستی میں، وہ کہاں کسی کی سنتا، اپنا ظلم کیا اور ٹھاٹا مارتے ہوئے سمندر کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث بیان کیا ہے وہ 1400 سال پہلے جیسا کار فرما تھا وہ 2021 میں بھی ویسی کار فرما ہے۔
یہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اسی طریقے سے چلتے رہے گی. وہ نوجوان کیا اس کے دل پر بیتی ہوگی. وہ جو شخص دن بھر کے روزے سے ہوگا، افطار کے وقت اگر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوں گی، اس کے دل میں کیسے الفاظ اٹھتے ہوں گے، وہ کیسے لہجے میں اپنے رب کو پکارتا ہوگا. دوسرے دن جب اخبارات چھپے، جب سورج نئی روشنی لے کر طلوع ہوا، لوگوں نے یہ دیکھا، لوگ اس کو آ کر پوچھنے لگے کہ کل جو فلاں شخص تمہارے اوپر ظلم کر رہا تھا، معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگ اس کو آ کر کہنے لگے کل تمہارے اوپر جس نے ظلم کیا، جانتے ہو اس کا حال کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے کچھ لوگ بھیجے جن کا ان کا آپس میں دشمنی تھی. وہ جو لفظ آسمان کی طرف چل دیے تھے، وہ لفظ جو بادل سے اونچے ہو گئے تھے، وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ سے خود خطاب کر رہے تھے، ان الفاظوں کا یہ اثر تھا کہ کچھ لوگ راتوں رات اٹھے، اس کی دشمنی میں جا کر اس کے گھر پہ دستک دی. اس نے دیکھ لیا کہ دشمن میری جان کے پیاسے ہے، وہ دروازہ کھولنے سے عاجز ہو گیا، وہ اپنی گھر کی کھڑکیاں بند کر لیا. لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، ٹل ہی نہیں سکتا تھا. موت اس کے گھر کے دروازے چھوڑ دیجئے، کھڑکیاں چھوڑ دیجئے، اس کی چھت توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے جسم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ جو واقعہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ بہت قریب کے لوگوں سے میں نے سنا ہے، جن کے ساتھ ہوا ہے ان کو میں جانتا ہوں. یہ میں 200 سال پرانی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی بات نہیں ہے، یہ اسی زمانے کی، اسی دہائی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ظالم کا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. اگر مومنین اپنے ہاتھ بند کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندے کھڑا کر دے گا. یہاں جتنے لوگ ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی نبی کو سیرت کو پڑھے، وہ دیکھے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. ہر جابر آدمی، ہر وہ آدمی جس کو پوسٹ ملی ہوئی ہے، کوئی رینک ملا ہوا ہے، کوئی درجہ ملا ہوا ہے، وہ اپنے سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ یاد رکھے یہ بات کہ وہ اللہ کی نعمت دسترخوان سے لے رہا ہے، اور جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ بالخصوص اس کی بات پر دھیان دیتا ہے. وہ لوگ جو اپنے وہاں پر نوکر چاکر رکھتے ہیں، انہوں نے دھیان دینا چاہیے. وہ لوگ جن کے لوگ نیچے لوگ ماتحت ہیں، انہوں نے دھیان دینا چاہیے، کہیں ہماری طرف سے ظلم نہ ہو جائے اور ہم اللہ کے دشمن نہ ہو جائے. اسی اعتبار سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا تعلق مردوں سے ہے. یہ مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ماتحت عورتیں دی ہے. آج معاشرے کا حال اٹھا کر دیکھیے. پچھلے دنوں ایک خاتون سے کونسلنگ کے معاملے میں یہاں کے دائیوں کی بات چل رہی تھی. جب یہ دائی اس کو کوئی بات بولتے تو وہ عورت سے پوچھا کچھ جاتا، وہ جواب کچھ دیتی. کوئی سوال پوچھا گیا، پوچھا کچھ جاتا، وہ جواب میں کوئی اور ہی بات کہتی. 2 سے 3 سے 4 بار جب ایسا ہو گیا تو جو دائی ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے ادب اور احترام سے ان سے پوچھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کی بات نہیں بلکہ کسی اور بات کا جواب دے دیتے ہیں، تو کیا کوئی پرابلم ہے؟ تو ان کے کہنے کے اعتبار سے اس دائی کے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید ان کو سننے میں کوئی دقت ہے، یہ تھوڑا اونچا سنتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ اونچا سنتے ہیں؟ تو وہ عورت جب اس نے یہ سنی بیچاری نے کہ آپ اونچا سنتے ہیں، تو کہنے لگی ہاں میں تھوڑا اونچا سنتی ہوں. میرے جو شوہر ہے کسی بات سے مجھ سے بگڑ گئے تھے، انہوں نے ایسا تھپڑ مارا کہ میرے کان سے خون نکل آیا اور میرے کان کے پردے پھٹ گئے. یہ ظلم ہے میرے بھائیوں. عورت ایک نازک پھول ہے. اللہ کے نبی انتقال کے وقت اللہ کے نبی کی نصیحت دیکھیے کیا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تمہارے ماتحت جو غلام ہے، دن میں اگر 100 گناہ کر لے، 100 خطا کر لے تو تم ان کو معاف کر دو. تم اپنی بیویوں کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرو. کیا یہ اسلام تو چھوڑیے، انسانیت میں بھی جائز ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو ایسا تھپڑ مارے کہ اس کی کان کی اس کی سماعت چلی جائے، اس سے کان کے پردے پھٹ جائے؟ کیا مرد بھی آپس میں کبھی ایسا ظلم کرتے ہیں؟ یقین جانیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ نرم دل ہوا کرتی ہے. ان کے شوہر کے تعلق سے ان کی زبان پر اف بھی نہیں ہے. اف بھی کسی سے کہتے ہیں، شکایت کا وہ لفظ بھی نہیں ہے.
یہ ہمارے معاشرے میں جو والدین ہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ میری بچی جب تو اپنے گھر سے جائے تو سارے ظلم ستم برداشت کر لینا. ہم مرد ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے, ہم نے اپنے طاقت کا استعمال صحیح جگہ کرنا چاہیے, ہم نے عورتوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. وہ دین جو جانوروں تک خیال رکھتا ہے ان کا بھی خیال کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں مومن ہوں اور اس کے بعد بھی وہ ظلم کرے؟ امکان ہی نہیں ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایک آدمی اتنا جانور کیسے بن سکتا ہے؟ آدمی میں یہ ساری چیزیں آتی ہے جب اس کی تربیت کہیں کھو جاتی ہے, اس کی تربیت کی وقت جب اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا ہے. یاد رکھیں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چرواہا اپنی بکریوں کے لیے پوچھا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہر ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر جس کو امور دیا گیا اس کو پوچھا جائے گا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر والدین ہیں یا بڑے بھائی ہیں, ان کے ذمے ان کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. آج ان کو بتائیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, آج ان کو بتائیے کہ مظلوم کیا ہوتے ہیں, ان کو بتائیے کہ ظلم کتنی بھیانک چیز ہے, تب جا کے کوئی تربیت ہوگی. ورنہ دیکھیے کھانا اور پینا جو معمولی چڑیا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے لے کر آ جاتی ہے. کتے اور بلیاں بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. ان میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ظلم جیسی بھیانک بیماری سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.